اس پر ہم آتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں۔ عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی حقیقت بتا دی۔ یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، سونیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں۔ سونیا من مونیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں۔ میرے محبوب ان کو بتا دے قل کہ میں ایک ہوں۔ باری تعالیٰ ایک تو خود ہے، بندے تیرے ہیں، تو خود ہی بتا دے، تو خود ہی بتا دے انا اللہ احد۔ یہ سورہ توحید ہے۔ توحید کی تعریف بھی قرآن سے لے لیں تاکہ عقیدے کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کس توحید کا تعارف کراتا ہے۔ باری تعالیٰ اب خود فرما دے کہ میں ایک ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ بات بڑی توجہ، اس میں ایک علمی نکتہ اہل علم کے لیے بڑا خاص ہے۔ فرمایا نہیں، باری تعالیٰ تو ان سے خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں؟ فرمایا میں بندوں سے کلام ہی نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، میں لوگوں سے کلام ہی نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں کہ یہ کیا بات کر دی؟ نہیں، قرآن سے خارج کچھ نہیں کہتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کسی انسان کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اس کے کلام کی شان بھی دیکھیں، یوں نہیں فرمایا کہ میری مجال نہیں کہ بشر سے کلام کروں، نہیں۔ نفی جب کی، جب ضعف کمزوری بیان کی، نفی صلاحیت کی، نفی استعداد کی، تو نسبت بشر انسانوں کی طرف کی کہ انسان میں تو جس سے چاہوں کر لوں، کوئی انسان اور بشر اس قابل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں۔ یہ کمی اس طرف نہیں ہے، فرمایا کمی مجھ میں نہیں، کوئی بشر اور انسان اس استعداد کا حامل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اور جس سے تو کرتا ہے، اب حقیقت نبوت سمجھ لیں، جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ جس سے اللہ کلام کر لے، یہ نبوت کا معنی ہے۔ خواہ ڈائریکٹ کر لے، خواہ پردے کے پیچھے سے کر لے، خواہ فرشتہ جبرائیل کو بھیج کے کر لے، تینوں صورتوں میں جس سے کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے جس نو بلا لوے، ہائے ہائے ہائے، جس نو بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ جسے بلا لیا وہ نبی ہو گیا۔ تو میں کلام کر لوں تو نبی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جن کو بتانا یہ تو نبی نہیں ہے۔ تو محبوب تم بتا دو کہ میں ایک ہوں، اس لیے کہ میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہوں میں رسول کے اور نبی کے واسطے سے کرتا ہوں۔ میں جب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں نبی اور رسول ایک کو منتخب کرتا ہوں، اسے نبی بناتا ہوں، رسول بناتا ہوں، میں اس سے کلام کرتا ہوں، اور میرے بیہاف پر وہ کلام کرتا ہے انسانوں سے، میرے بیہاف پر۔ تو میری بات وہ کرتا ہے، میں ان سے نہیں کرتا۔ تو سمجھنے والی بات ہے توحید، قل هو اللہ احد۔ سورہ توحید نے نکتہ سمجھا دیا کہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا۔ اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا، اور نادانو تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر خدا سے بات کرتے۔ وہ رب جو قادر مطلق ہے وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا، جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے۔ یہی معنی رسالت ہے۔ وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اور پھر اگلی بات مجھے بتائیے، اس صورت پہ غور کریں، قل کا معنی کیا ہے؟ بولیے کیا معنی ہے قل؟ کہہ دیجئے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کا کوئی ذکر ہے؟ بولیے۔ توحید کا ذکر ہے، رد شرک ہے۔ قل کا معنی ہے وہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے تو کہہ دے، لب ہلا دے، کہہ دے۔
یہ ہے قل. تو اس کا نبی سے بولنا اور پیغام دینا پہنچانا، اس کو رسالت کہتے ہیں شریعت میں. خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو، رسول کو کہنا کہ میرا میسج، یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے، اس پروسیس کو شریعت میں اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں. تو قل عنوان رسالت ہے. قل عنوان رسالت ہے. اور هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے. هو اللہ سے توحید شروع ہوتی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد تک اگلا مضمون توحید ہے. پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے. تو رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا، اس کی بھی ابتدا اور عنوان رسالت کو دیا، سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی معتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے. جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں، وہ توحید ہی نہیں ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے. سو عقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے. علمی باتیں تھیں مگر عامت الناس کے ذوق کی بھی تھیں. 2-3 باتیں تھوڑے 2-4 منٹ کے لیے آپ کی اجازت سے وہ میں اور آپ سے کر لوں. وہ ذرا علمی فنی باتیں ہیں، اس سے بات اور آپ کو مستحکم ہو جائے گی. ایمان یاد رکھ لیں، تصدیق کا نام ہے. ایمان تصدیق کا نام ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تصدیق اور اقرار، تو اصلاً اقرار مطلوب نہیں ہے ایمان کے لیے. ایمان تصدیق سے ہو جاتا ہے. اور اقرار کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس کے اظہار کے لیے ہے. چونکہ تصدیق کی یا نہ کی، اس کی خبر کیسے ہوگی، گواہی کیسے ہوگی. تو اقرار اظہار کے لیے، یہ بات سمجھنے والی. مگر ایمان اصلاً تصدیق سے ہو گیا. اب تصدیق کے لیے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی وہ حاشیہ خیالی میں بیان کرتے ہیں ایک نکتہ کہ اس بات پہ سب اہل علم کا اتفاق ہے، اس بات پر کہ اچھا اب اگر علم ہو تو محض علم سے ایمان نہیں بنتا، معرفت سے ایمان نہیں بنتا. آپ کسی حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں، اس سے ایمان نہیں بنتا، اس سے ایمان نہیں بنتا. اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہل کتاب مومن ہوتے. قرآن مجید نے کہا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. جن کو ہم نے کتاب دی، یہود و نصارہ، وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں. تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی. تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا، معرفت تھی، مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی. تصدیق نہ تھی. اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا، علم سے بھی ایمان نہیں بنتا. شرح عقیدہ ابن حاجب میں ایک قول شیخ عبداللہ نے بیان کیا ہے. شرح عقیدہ ابن حاجب میں تحریر المطالب کے اندر ابو جہل کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم هو النبی ولکن لا نؤمن به ابدا. ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں، مگر مانیں گے نہیں. ابو جہل کا قول ہے ہم جانتے ہیں نبی ہیں، اس لیے کہ جو اوصاف ان میں دیکھے ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتے. جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی. ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں. تو علم تھا مگر مومن نہ بنا، کافر رہا. یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے، اس لیے کہ تصدیق نہ تھی. اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں یہ لغوی اعتبار سے، یہ جو تصدیق ہے معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے. مگر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے، مگر کیا یہ تصدیق منطقی بھی ہے؟ یہ کیا تصور میں داخل ہے؟ بعضوں نے صدر الشریعہ نے کہا تصدیق منطقی میں داخل ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے. اب نقطہ سمجھنا ہے، منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جائے، علم و نظر سے،
اور تصور جو وجود ذہنی ہے، جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شرعی نہیں بناتی۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے، یہ بات بڑی اہم نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تصور علم ہے، وجود ذہنی ہے، ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا، چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا، تعلق ذہنی پیدا ہوا۔ منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا، چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ۔